فرمان رب العزت ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھی کوسوں دور سفر کر کے نیکٹر حاصل کرتی ہے، سارا دن بڑی مشقت سے شہد بنتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی ہے، جس میں طاقت، بیماری کے بعد نقاہت اور روزمرہ کی جسم کی توڑ پھوڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے مفید ہے۔ صبح خالی پیٹ پانی میں ملا کر پینے سے گردے کے پتھری کو بھی خارج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جراثیم کش بھی ہے، گلے میں انفیکشن، کھانسی کی صورت میں یہ جراثیم کے جسم سے پانی کھینچ لیتی ہے اور جراثیم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے زخم کے لیے بھی مرہم ہے، آنکھ میں کالے موتیے اور زخم کے لیے بھی مفید۔ شہد کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے، جس کی گواہی خود کلام الہی دے کہ فیہ شفاء للناس۔ صبح خالی پیٹ پانی سے کلی کر کے 1 چمچہ شہد استعمال کریں، انشاءاللہ تا زندگی دمہ اور ٹی بی جیسے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ 1 چمچہ شہد 10 چمچے پانی میں ابال کر استعمال کریں، لقوہ فالج میں بے حد مفید ہے۔ بہتے کانوں کے لیے روئی شہد میں تر کر کے سہاگہ چھڑک کر رکھیں، آزمودہ ہے۔ جس طرح جگر کے امراض کے لیے کاسنی مخصوص ہے، اسی طرح پھیپھڑوں کے امراض کے لیے شہد اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ تندرستی کا حصول اس پر موقوف ہے کہ ہر آدمی اپنی جسمانی صحت کا پوری طرح سے خیال و نگہداشت رکھے۔ عام طور پر اس کے لیے 4 طریقے مروج ہیں: دعا، دوا، عمل اور پرہیز۔ شہد بھوک بڑھاتا ہے، معدے کو بھی طاقت دیتا ہے، بوڑھوں کو توانائی اور مخرج بلغم، پیٹ کو نرم کرتا ہے، اور اگر اس میں گوشت 3 ماہ تک رکھ دیا جائے تو اسے گلنے نہیں دیتا، اور اس طرح یہ 3 ماہ تک سبزیوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ علماء کرام نے اسے الحافظ الامین کا لقب دیا ہے۔ اگر اسے جسم پر لگایا جائے تو یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کا منجن کوئلہ، نمک، شہد اور گڑ دانتوں کو چمکاتا اور مسوڑوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ شہد کو اگر سمندر کے جھاگ میں ملا کر آنکھوں میں لگائیں تو بھی تقویت نظر کی طاقت ہوتی ہے۔ شہد ایک ایسی منفرد چیز ہے جو دوا اور غذا کے ساتھ ساتھ کسی بھی نسخے میں کسی فکر کے بغیر شامل کی جا سکتی ہے۔ افیون کا نشہ اتارنے کے لیے اسے پانی میں گھول کر دینا کافی ہے۔ شہد میں روئی کی بتی اچھی طرح تر کر کے اس کو جلا دیں۔ شہد خالص ہوگا تو وہ اسپرٹ کی طرح جل جائے گا۔ خالص شہد کاغذ پر رکھنے سے نہیں لگے گا، کپڑے کی پٹی پر شہد لگا دینے سے جلنے لگے گا۔ شہد کو مکھی پر لتھیڑا کر کے اسے چھوڑ دیں۔ شہد خالص ہوگا تو تھوڑی دیر میں مکھی چڑھ کر جائے گی اور اڑ جائے گی۔ ناخالص شہد کو نہ تو صاف کر سکے گی اور نہ ہی اڑ سکے گی۔ شہد آسانی سے پانی میں حل نہیں ہوتا۔ جب خالص شہد قطرہ قطرہ پانی کے پیالے میں ٹپکایا جائے تو یہ قطرے ثابت و سالم پیندے تک چلے جاتے ہیں، جبکہ شربت یا شیرے کا قطرہ پیندے تک جانے سے پہلے ٹوٹ کر حل ہو جاتا ہے۔ خالص شہد خشک مٹی پر قطرہ ٹپکانے کے بعد پھونک مارنے سے موتی کی طرح بکھر جائے گا۔ شہد کی مکھی کی عمر عموماً 5 سال ہوتی ہے، حواس خمسہ رکھتی ہے، چیونٹی کی طرح انتہائی حساس ہوتی ہے، آنے والے موسمی تبدیلیوں اور مصیبتوں کا پہلے سے احساس کر لیتی ہے۔ ملکہ مکھی کے انڈوں سے مزدور سپاہیاں پیدا ہوتی ہیں اور ابھی انڈوں سے شاہی نسل پیدا ہوتی ہے۔ شاہی نسل کے بچوں کی تربیت علیحدہ کمروں میں ہوتی ہے۔ ملکہ 1 ماہ میں اتنے انڈے دیتی ہے کہ چھتے کے تمام خانے بھر جاتے ہیں، جبکہ خانوں کی تعداد 50-60 ہزار ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں ہوتی ہیں جن کے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ یہ خوردبین کا کام دیتی ہیں۔ گلابی اور نیلے رنگ کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ ان کی باطنی صلاحیت اور انجینئرنگ کا نمونہ ان کا مسدس چھتا ہے۔ نہ ان کے پاس مساوی آلات ہوتے ہیں اور نہ ہی انسانوں کی سی عقل، لیکن اس کے باوجود مسدس چھتا اس انداز سے بناتی ہیں کہ ہر خانہ دوسرے خانے کے بالکل برابر ہوتا ہے اور ذرا برابر فرق نہیں ہوتا۔ ہزاروں برس قبل جس طرح سے اس کے اسلاف چھتے بناتے آ رہے ہیں، آج بھی یہ اسی طرح بناتی ہے۔ نہ اسے سیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے آلات کی ضرورت ہے۔ خالق فطرت نے اس کی فطرت کو ابتدائے فطرت سے جو تعلیم دے دی ہے، اس کے زیر اثر تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے۔ اس کے چھتے کے 50-60 ہزار خانے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں۔ ایک خانے کی دوسرے خانے سے تمیز نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود ہر مکھی اپنے خانے کو پہچانتی ہے۔ شہد وہ منفرد غذا ہے جو توانائی مہیا کرتی ہے، جوڑوں کے درد کو آرام دیتی ہے اور بلغم نکالتی ہے۔
शहद दो हिस्से नीम गर्म पानी में हल और बाद में एक छोटी चम्मच के बराबर दालचीनी का पाउडर मिला दें। जिस्म के दर्द वाले हिस्से पर इस मुरक्कब की हल्की हल्की मालिश करें। इससे चंद ही मिनटों में दर्द में फौरी तौर पर इफाका महसूस होगा। जिनके सर के बाल गिरते हों या सर में गंज हो गया हो तो उन्हें चाहिए कि नहाने से कबल 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जैतून का गर्म किया हुआ ऑलिव ऑयल और चम्मचदार चीनी का पाउडर मिलाकर सर में अच्छी तरह से लगाएं और फिर 5 मिनट के बाद नहाएं। इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से मसाने के वबाई जरासीम का खात्मा हो जाता है। और अगर मर्ज़ पुराना हो तो जूस के साथ पीने से ये तकलीफ़ जड़ से रफ़ा हो जाती है और दर्द भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। 1 हिस्सा दालचीनी के पाउडर में 5 हिस्से शहद और इस मुरक्कब को दुखते हुए दांत पर हल्के हाथ से लगाएं। इससे दर्द में इफाका होगा। जब तक दर्द है इसे रोज़ाना बाकायदगी से दिन में 2-3 दफ़ा लगाते रहें। शहद का इस्तेमाल सालिहा साल से पेट के दर्द में राहत हासिल करने की गर्ज से भी किया जाता है। हकीम अमूमन पेट की बीमारियों में फौरी इफाके के लिए शहद और दालचीनी को अव्वलियत देते हैं। शहद और दालचीनी के पाउडर का माजून बनाकर चाटने से पेट के अल्सर तक में फ़ायदा होता है। शहद में मौजूद कुदरती अज्जा इन्फ्लुएंज़ा के जरासीम का फौरी तौर पर ख़ात्मा कर देते हैं और उसे किसी भी उम्र का शख्स इन्फ्लुएंज़ा से महफूज रहता है। शहद और दालचीनी के पाउडर की चाय पीने वाले कभी भी बूढ़े नहीं होते। उसका तरीक़ा ये है कि 3 कप पानी में 4 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालकर इसे उबाला जाए और उसकी चाय बनाई जाए। दिन में 3-4 दफ़ा इस तरह की चाय पीने से जिल्द के खुलिये जवान रहते हैं और उम्र बढ़ने के बावजूद जिल्द में ढीलापन नहीं आता। इससे लंबी उम्र पाने के इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं और 100 साल की उम्र में भी आदमी जवानों की तरह काम कर सकता है। 3 चम्मच बराबर शहद को 1 चम्मच के बराबर दालचीनी के पाउडर में मिलाकर पेस्ट बना लें। रात को सोते वक्त चेहरे के कीलों पर अच्छी तरह मल लें। सुबह उठकर चने के बेसन से या सादा पानी से चेहरा धो लें। इस अमल को 2 हफ्ते तक दोहराएं। इससे पुराने और मुस्तकिल महासे भी साफ़ हो जाएंगे। खारिश, खुजली, फोड़े फंसियों वगैरह की सूरत में शहद और दालचीनियों के पाउडर बराबर मिकदार यानी हम वज़न मिकदार में मिलाकर जिस्म के मुतासरा हिस्से पर लगाने से चंद ही दिनों में जल्दी अमराज का ख़ात्मा हो जाता है। जिस्म चाहे कितना ही मोटा और फरबा हो, अगर रोज़ाना नाश्ते से कबल निहार मुँह शहद और दालचीनी का 1 कप जोशांदा बनाकर पी लिया जाए और इसी तरह 1 प्याला रात को सोने से कबल भी पी लें तो इससे जिस्म की चर्बी पिघल जाएगी। इसे आदत बना लेने से सकील और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ बआसानी हज़म हो जाएंगी और जिस्म की चर्बी में कोई इजाफ़ा ना होगा। पेट और गले के गुदूद का कैंसर शहद और दालचीनी की मदद से रोका जा सकता है। रोज़ाना सुबह उठकर ब्रश करने के 2 घंटे के बाद 1 पानी में निस्फ चम्मच के बराबर शहद मिलाकर पी लेना चाहिए और दोपहर को भी तकरीबन 3 बजे दोबारा बाकायदगी से पीना चाहिए। 1 आध हफ्ते में ही जिस्म में ताजगी और तरावट महसूस होना शुरू हो जाएगी। जनूबी अमेरिका के लोग रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले 1 चम्मच शहद और दालचीनी का पाउडर गर्म पानी में मिलाकर इससे गरारे करते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन उनके मुंह से कोई बदबू नहीं आती। जुनूब मशरक़ी ममालिक में तो अक्सर लोग दालचीनी के दरख्त के लगे हुए शहद की मक्खियों के छत से निकालकर शहद इस्तेमाल करते हैं। एक कदीम पुराना यूनानी नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से सांस की नाली और फेफड़ों में लंग्स में सोजिश नहीं होती और मुंह की बदबू भी मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि बदबू के जरासीम शहद में मौजूद एक उनसर की वजह से मर जाते हैं और उनका मुस्तकिल ख़ात्मा हो जाता है। इब्तदाई तौर पर इस शहद में 50 से 80% पानी होता है और छत्ते में जाकर इसे गाढ़ा किया जाता है और जब इससे शहद बनता है तो इसमें पानी की मिकदार 16 से 18% के दरमियान रह जाती है। शहद में मौजूद मशहूर अनासिर मिठास, फ्रक्टोज, फार्मिक एसिड, फराजी, तेल, मोम, पोलन ग्रेन्स होते हैं। 50-60 फ़ारेनहाइट पर शहद दानेदार बन जाता है। इसकी अज्जा में अहमियत मिठास को है।
چونکہ شہد میں گلوکوز اور چینی نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو ان کے ساتھ مکھیوں کے منہ سے نکلنے والے جوہر شامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جسم میں جا کر کسی خرابی کا باعث نہیں بنتے، بشرطے کہ خالص شہد ہوں۔ نہار منہ شہد پینے سے پرانی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہار منہ شہد پینے سے کھٹے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں، اور پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہو تو وہ بھی نکل جاتی ہے۔ بڑھاپے میں 3 اہم مسائل ہوتے ہیں: جسمانی کمزوری، بلغم اور جوڑوں کا درد۔ اتفاق سے شہد کے استعمال سے یہ تینوں مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ گلے کی سوزش میں گرم پانی میں شہد کے غرارے اور پھریری سے روئی کے ساتھ شہد لتھیڑ کر گلے میں لگانا مفید ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر چکنائی اور مشینوں کی سیاہی جمی ہو تو ان پر شہد مل کر دھونے سے تمام داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ سرکہ اور شہد ہم وزن ملا کر پیسٹ بنا کر دانتوں پر ملے تو داغ اتر جاتے ہیں اور مسوڑوں کی سوزش جاتی رہتی ہے۔ ایک انڈے کی سفیدی خوب پھیٹیں اور اس میں 5 قطرے لیموں کا رس اور نصف چمچے شہد ملا کر پھیٹیں اور اسے چہرے پر اچھی طرح لیپ کریں۔ 20 منٹ کے بعد گرم پانی اور روئی کی مدد سے اسے صاف کریں۔ جلد خوب ملائم ہو جائے گی اور دوران خون میں اضافہ ہو جائے گا۔